ہم ابھی تک جو زندگی گزار رہے ہیں یا جب سے میرا خیال ہے کہ جب میڈیا آیا ہے، کیمرہ آیا ہے، ہمیں کوئی ایسی ایوولوشن، ایسی ارتقائی کوئی چینج نظر نہیں آتی، کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یعنی کسی شخص کو ہم دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے اب مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پہ تو عذاب خدا نے اٹھا لیا. یعنی جس طرح انعام کیا ہے جی، یعنی انسان جو ہے وہ مسخ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے. ایسے ہی تو ان کے ہاں تو وہ بلیو نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ان کے ہاں تو اسلام کے حوالے سے کوئی بھی بلیو نہیں ہے. یہ چلتے نہیں، یہ اپنے اس تھیری کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چلتے ہیں گریجولی. ہاں یہ سر جی چلتے ہیں انسان کی شعور کی سطح کے ساتھ جو چیزیں لنکڈ ہیں نا ان کو لے کے. جیسے آنکھ دیکھ سکتی ہے تو اس کا ان کا بلیو اس پہ ہے، جبکہ پھر زبان بول سکتی ہے تو الفاظ پہ بلیو ہے، ہاتھ محسوس کر سکتے ہیں تو اس پہ بلیو ہے، جیسے ہوا کا محسوس کرنا، سردی گرمی اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ایک تو پہلی وہ جو حواس خمسہ ہیں جی، آنکھ، زبان، ناک، کان اور ہاتھ، یعنی جو بھی ان سے ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہ اسے کہتے ہیں وی آر تھنک اباؤٹ ود ریئلٹی بیسس اینڈ ٹھیک ایکسپیریمنٹل بیسس. اصل میں سمجھنے کی جو بات ہے جو اس حوالے سے وہ یہ ہے، آپ نے 3-4 سوال کر دیے مجھے ایکسپلین کرتے کرتے. ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی جو بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دو اور چیزیں اس میں کر دی، لیکن ہم گریجولی لے کے چلتے ہیں اس کو. بلیو کی بات، پہلی بات تو ہم نے کہی کہ اگر پیغمبر پہ بلیو نہیں ہے تو سائنس پہ بلیو ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان نے بلیو رکھنا ہے. اگر اس کا ڈیوائن تھیوری کے اوپر بلیو نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بھی دیندار ہے، یہ بغیر دین کے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا دین ہے اور اسی وجہ سے تو یہ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں یا کسی چینل پہ یا کسی، جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی قائد یونیورسٹی کی شخصیت ہے پروفیسر ہود بھائی، اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی ڈائلاگ کریں تو آپ کے ساتھ باقاعدہ وہ ایک پورا پراپر آپ کا ڈائلاگ چلے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آپ نے اس دین کے ڈیفینڈ کے لیے، میں دین کہہ رہا ہوں، آپ نے اس دین کے ڈیفینس کے لیے آپ کے ساتھ پورا جناب کو 2-4 گھنٹے کی بحث کریں گے. اب بات یہ ہے یہاں پہ سمجھنے کی کہ ایک تو یہ حواس خمسہ کو لے کے چلتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارتقاء کی بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان منکی سے یا گوریلا سے انسان بنا ہے، ٹھیک، تو پھر وہ گوریلا یا بندر اب تک بندر کیوں ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک. ہم ایک عرصے سے ہمارے بچے یا ہمارے بڑے اتنی صدیاں آگے کتابیں لکھی گئی ہیں، کہیں نہ کسی نے دیکھا کہ بھئی ہم نے بندے دیکھا. ٹھیک، بالکل صحیح، ہمارے سامنے ہوا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ارینج ہو گئی تھی تو یہ موبائل یا یہ گھڑی یا اس طرح کی کوئی چیز یا ہمارے پہننے کے کپڑے کیوں نہیں اس طرح سے بن رہے؟ صحیح. یہ اسی انداز میں یہ کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی ہم نے جو 3310 رکھا تھا وہ گھروں میں آج تک وہی 3310 پڑا ہوا، وہ کیوں نہیں بدلا؟ آئی فون نہیں بن رہا، وہ کیوں نہیں بن رہا؟ ٹھیک، سمجھنے کی بات تو یہ ہے. اور نوکیا کمپنی جس نے اپنے سب سے پہلے بڑا بزنس کیا پوری دنیا میں کراس دا ورلڈ، وہ کیوں فلاپ ہو گئی، وہ کیوں ختم ہو گئی؟ صحیح. آئی فون یعنی بدلتے موسم کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو تبدیل نہ کر کے وہ برباد ہوئی نا. جی. تو وہ از خود اگر یہ اتنا پرفیکشن کے ساتھ چل رہا تھا تو کیوں ہوا؟ سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ ایٹم میں ہم نے اس کے الیکٹران، نیوٹرون، پروٹونز وغیرہ پڑھے ہیں. اب اس کے اندر یہ کس چیز نے یہ چیز بٹھائی تھی کہ اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا، اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہوگا؟ یہ کس چیز، کون سی ایسی قوت ہے کہ جس نے یہ طے کر لیا تھا کہ امائنو ایسڈز ہیں تو اتنی تعداد میں امائنو ایسڈ بنے گا تو پھر وہاں سے ایک پروٹین بننی ہے اور پھر اس کے بعد سے آگے ایک خلیہ بنے گا اور خلیہ کے اندر ایک سیل جس کے اندر اس کے مختلف آرگنیلز ہیں، انہوں نے کیسے ایک خاص ترتیب میں ارینج ہونا ہے اس اور انہوں نے کیسے اپنے سیل کی سروائیو کو لے کے چلنا ہے. اور یہ اسی قانون کے تحت ہے، اوپر نیچے ہوا تو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا سر. صحیح. سر ہماری گاڑی ہے، ایک انسان نے مینوفیکچر کی ہے، اگر اس کا انجن آئل یا اس کے باقی کی چیزیں اگر اس طرح سے اوپر نیچے ہو جائیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ بالکل صحیح. تو سر جی یہ ایک چھوٹا سا ایک یونٹ ہے، ایک پورا یونیورس ہے، ایک پوری کائنات ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا، یہ سوچنا کہ بھائی یہ اس طرح سے ہوا اور کیوں پرفیکٹ ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی. سورج اپنے ایک ٹائم پہ آ رہا ہے، روزانہ ایک ہی سرکل میں، ایک ہی آربٹ میں آ رہا ہے، ایک ہی آربٹ میں جا رہا ہے. چاند ایک ہی آربٹ میں آ رہا ہے، کبھی کہیں کوئی ٹکراؤ، کوئی اس طرح کی کوئی صورت حال کیوں نہیں ہے؟ کون سی طاقت ہے جس کو سیٹ کیے ہوئے ہے؟ اگر میں کسی بندے سے کہوں یہ کیمرہ خود بن گیا ہے، یہ چینل خود بن گیا، یہ بلڈنگ ایسے خود ہی بن گئی، پاور آف نیچر ہے.
اچھا پاور آف نیچر ہے تو پھر مزید آگے کیوں نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا؟ ایک دہشت گرد اٹھتا ہے اور کہیں نہ کہ دنیا میں جنگیں تو چل ہی رہی ہیں نا، جی اکراس دا ورلڈ چل رہی ہیں، ہر پاور والا بندہ دوسرے کو کمزور کو مار رہا ہے اور اس کے استحصال کر رہا ہے، اس کے وسائل لوٹ رہا ہے، اتنی ڈسٹرکشن، اتنا وہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے چیزوں کو، اور ایکسپلوئر کے بعد وہاں پہ کچھ بنتا کیوں نہیں، بگڑتا کیوں ہے؟ اگر یہ اس بگ بینگ کے ذریعے سے یہ سارا کچھ تھا یا اس طرح تب پرفیکٹ ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی دھماکے ہو رہے ہیں کوئی ایک بھی پرفیکٹ نہیں ہو رہا، سب کے نتیجے میں ڈسٹرکشن ہی ہوئی جا رہی ہے، ناگاساکی ہیروشیما میں جو ایٹم بم گرا تھا وہ ایکسپلوژن پرفیکٹ گھر بنا دیتا، یا ہائیڈروجن بم امریکی بنا دیتا کوئی، ہاں، یا سورج میں اتنے ہو رہے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے نا سورج میں اتنا ہو رہا ہے، اب سورج میں اتنے ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں کوئی چیز بن رہی؟ یا اگر اسے دور کہیں کوئی اس طرح کا پرفیکٹ ماحول، کہتے ہیں جی پرفیکٹ ماحول ملے گا تو تب بنے گی، اس میں ایک خاص پریشر، ایک خاص ٹمپریچر، تو یہ اس ٹائم کے علاوہ پوری دنیا میں دوبارہ کہیں کیوں نہیں اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو ملی؟ پھر ایک آکسیجن کا تناسب ہے جو 21% ہے ایٹماسفیئر ہمارے یہاں پہ، یہ کبھی بھی اوپر نیچے کیوں نہیں ہوا؟ ہائیڈروجن کا، ہیلیم گیس کا یا دیگر گیسز کا ایک خاص تناسب ہے، تو یہ کیوں نہیں بدلتا، یہ کیوں مکس نہیں ہو رہے ہیں، یہ ان کے مالیکیولز کیوں آپس میں وہ بانڈنگ نہیں کر رہے اس طرح سے؟ یہ مریخ کے اوپر یا چاند کے اوپر یا دیگر سیاروں کے اوپر کیوں اپنے اسپیس مشن بھیجنے ہیں، کیوں بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اتفاق وہاں کیوں نہیں ہوا؟ صحیح، تو یہ سوچنے کی کوئی باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ انہیں سوچنے کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بندر سے انسان یا انسان سے بندر، یہاں پہ مجھے قرآن کریم کی وہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، میں بڑا سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کو کہیں غلطی لگی ہے، فوسلز کی آپ نے بات کی تھی، تو ان کو کہیں غلطی اس بنیاد پہ لگی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ بھائی تم نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا، سپریشن کر دی گئی کہ تم وائلیٹ کر رہے ہو قدرت کو، رب کو، اس کے احکامات کو، لہٰذا ہفتے والے دن شکار منع ہے، تم وائلیٹ کیے جا رہے ہو، تم الگ ہو جاؤ۔ الگ کیا، پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ ہم بلیور ہیں تو ہم یہی مثال کوٹ کریں گے کہ اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اب اگر اس عذاب شدہ کسی بندر اور خنزیر کا انہیں کو فاصل مل گیا کہیں سے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ انسان ایسے۔ صحیح، میں یہ کہتا ہوں، میرا باپ ہے، میری والدہ ہے، ان کے آپس میں ملنے سے، ان کے نکاح کے پاکیزہ بندھن کے بعد اللہ نے اپنی فضل اور قدرت سے مجھے پیدا کیا، اور ہر انسان ایسے ہی ایک سائیکل کے ذریعے آ رہا ہے۔ صحیح، میرا باپ ہے، ان کا باپ ہے، آگے ان کا باپ ہے، ایک اس طرح سے سلسلہ ہے۔ کہیں کوئی بندر نکلا ہے کسی کے اجداد میں؟ صحیح، ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ کسی کا جو نہیں، ان کا تو پھر یہی ہوگا میرا خیال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہیں، تو انہیں پھر اپنے باپ کا نہیں پتہ، وہ باپ ڈھونڈ رہے ہیں، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کے اجداد میں ہوں گے